اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قالو انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کا روٹ ہے، ہمارے دل کس سے کہا؟ پیغمبروں سے کہا۔ غلف غلاف میں ہے، یعنی یہ کس سے کہتے تھے بنی اسرائیل؟ پیغمبروں سے۔ بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی اللہ نے ان پر، کیوں؟ بکفرہم باوجہ ان کے کفر کے یا ان کے انکار کے، فقلیلا تو کتنا تھوڑا ہے، یعنی اس لعنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ کیا نکلا؟ فقلیلا قلیلا ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان کی جمع ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان کی بنی اسرائیل پر لعنت کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ لعنت کی وجہ ان کا انکار، اور کون سا انکار؟ عملی انکار بھی، نہ ماننا بھی، اور عمل نہ کرنا، دونوں انکار اس میں شامل ہے۔ کہ اس وقالوا قلوبنا غلف انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو غلاف سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے ان کا یہ کہنے کا؟ دیکھیے غلاف سے مراد کیا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے اس کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھانے کی ضرورت، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بلعنہم اللہ نے ان پر لعنت، بکفرہم فقلیل باوجہ ان کے کفر کے، تو کتنا برا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 89 لما جب، اور جب جاءہم آ گئے ان کے پاس، کتاب من سے عند اللہ اللہ کے پاس، جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو، معہم پاس ہے ان کے، اور کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے۔ یستفتحون کس سے ہے؟ فا تا ہا اس کا روٹ ہے فتح یعنی کامیابی، اس سے پہلے وہ کامیابی کی دعائیں کرتے تھے۔ علی الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا۔ عرفو کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اعتراف کرنا یا مان لینا، پہچان لینا۔ کفرو یہ بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، کفر اس کا واحد ہے، کفرا اس کا واحد ہے۔ کفرو انہوں نے انکار کیا، بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، علی اوپر، الکافرین کافروں کے۔ اب پھر دوبارہ سے ان کے اوپر لعنت، اور اس لعنت کی وجہ یہاں پر کیا فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، کہ جب آ گئی ان کے پاس اللہ کی کتاب اللہ کے پاس سے، اور یہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی تھی، کس کو؟ معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی قرآن جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، وہ سچا ثابت کرتا تھا کس کو؟ توریت جو اہل کتاب کے پاس تھی، جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی توریت، اس کی صداقت، اس کی سچائی کس میں ہے؟ قرآن اس کو سچا ثابت کرتا ہے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے اوپر کتاب اتری وہ حق ہے۔ وَقَالُوا اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اس کتاب کے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب ان کا مقابلہ یعنی جو غیر مسلم ہوتے تھے، جب ان سے ہوتا تھا ان کا مقابلہ، کیونکہ یہ اس دور کے مسلمان تھے،
یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یا جو بنی اسرائیل ہیں، اس دور کے کتاب یافتہ لوگ تھے اور یہ مسلمان لوگ تھے۔ تو جب ان کا مقابلہ اس وقت کے جو شرک کرنے والے جو مشرک لوگ تھے، جو توریت کو نہیں مانتے تھے، اس کو مشرک کہا جاتا تھا، یا شرک کرنے والے کافر ہوتے تھے وہ۔ تو جب ان کا ان سے مقابلہ ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ دیکھو ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک کتاب اترنے والی ہے، جب وہ نبی آ جائیں گے ہم تمہارے ساتھ ان کے ساتھ مل کے تم سے مقابلہ کریں گے، یعنی ہم تم سے جنگ کریں گے، تم اسلام کے خلاف ہو۔ یعنی اس وقت کی ان کی بات کی جا رہی ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو ایسا کہتے تھے کہ جو آ جائے وہ نبی، وہ آ جائے وہ کتاب، پھر ہم دیکھنا تمہارا مقابلہ کریں گے اس نبی کے ساتھ مل کر۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے ان کے خلاف، ان کے خلاف، کافروں کے خلاف مقابلے کی دعائیں کرتے۔ اب یہاں پر کافر کن کو کہا گیا ہے؟ جو اس دور کے کافر تھے، یعنی بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر تھے، جو توریت کے ماننے والے نہیں تھے۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر کتاب قرآن نازل ہوا، جس کو وہ جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا، توریت میں ذکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کتاب کا۔ تو جب وہ جس کو وہ پہچانتے تھے، کفرو، انہوں نے انکار کیا، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ جاننے کے باوجود انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا اور اس نبی کا بھی انکار کیا، جبکہ پتہ تھا ان کو یہ کتاب حق ہے، یہ نبی حق ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب آ گیا ان کے پاس حق، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، پھر اس کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، یعنی اس کو نہ مانا۔ اب یہ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں مانا؟ حالانکہ وہ تو عالم تھے اس دور کے، نبیوں کی اولاد میں سے تھے۔ کتنے نبی آئے جو ہم نے کل ان کے بارے میں پورا پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے نبی آئے؟ سب سے پہلے سب سے پہلے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی، اور پھر ان کے بعد ذوالکفل علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں تک کا جو سلسلہ تھا نبیوں کا، یعنی پیغمبروں کا، وہ کس میں تھا؟ بنی اسرائیل میں، انہی کے اندر تھا۔ اب اس کے بعد جو آخری پیغمبر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ امید تھی کہ یہ پیغمبر بھی ہمارے ہی اندر سے آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ اس میں سے نہیں تھے، بلکہ کس میں سے تھے؟ بنی اسماعیل میں سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے جا کر بسا دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے کہاں ابراہیم علیہ السلام نے جا کر بسایا تھا؟ مکے جا کر بسایا تھا۔ تو ان کی نسل میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یہ تھا کہ یہ نبی ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، ہمارے ہی جد میں سے کیوں نہیں آئے۔ یہ ان کو اس بات کی ضد ہو گئی کہ یہ بھی ہمارے اندر سے ہی آنے تھے تو ہماری شان، ہماری برتری، ہماری بڑائی باقی رہنی تھی۔ اب لہٰذا یہ ہمارے اندر سے نہیں آئے، یعنی ہمارے اس پروفٹس کی جو سیریل تھی اس میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو اس اپنی بڑائی اور برتری جو ہے جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کی شریعت قیامت تک رہے گی، کیونکہ جو پہلے نبی آتے تھے وہ ایک قوم، ایک پارٹیکولر قوم کے لیے ہوتے تھے اور ایک محدود حد تک ان کی پہنچ ہوتی، وہی اسی ٹرائب میں یا اسی شہر میں انہی لوگوں تک آتے تھے، پوری یونیورسل کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ
یونیورس کے لیے آئے، پورے تمام جہان والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئے۔ اب ان کو اس چیز کا کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی ایک طرح سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا کہ ہماری برتری تو چلی جائے گی، اب لوگ ہماری شریعت نہیں اپنائیں گے، لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے مسائل پوچھنے، اور لوگ ہم کو بڑا نہیں مانیں گے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور تورات کی بجائے کس کی طریقہ چلے گا، قرآن کا، قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے۔ یہ چیز نے ان کے اندر حسد پیدا کر دیا۔ اس حسد کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہیں مانا، ان کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اور اس انکار کی وجہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کہ آپ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی بنی اسرائیل نے کیوں انکار کیا، کیوں، کیونکہ آپ کو، آپ کے ساتھ ان کو حسد ہو گیا، ضد ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں اور ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، کیوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی بہت پیاری ہے، اور عربوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربوں میں سے تھے، اور عربوں کو وہ کیا سمجھتے تھے، ان پڑھ لوگ، امی لوگ، جاہل لوگ، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، کیوں، کیونکہ سارے پیغمبر ان میں سے آئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا اس کو، کفروا بہ، لیکن پھر اس کے بعد پہچان کر بھی اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، تو لعنت ہو، علی اللہ، علی الکافرین، کافروں کے کافروں پر۔ یعنی اب اس میں لعنت کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، لعنت کی وجہ ہے مان کر، جان کر حق کو انکار کرنا۔ لعنت کی وجہ کیا ہے، حق کو جان کر، پہچان کر، پھر اس کو نہ اپنانا، ضد کا شکار ہو جانا کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی دوبارہ سے پھر لعنت ہو رہی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس آیت سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ، یعنی جو بھی آیت ہے، ایک تو ہے اس دور کے لیے جس دور میں وہ نازل، اور دوسری ہے وہ آیت کس کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پچھلی قوموں کی کوئی بھی ذکر یا تذکرے یا مثالیں دیتے ہیں، اس سے مراد ہم کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قومیں تو گزر گئی، انہیں نے تو اپنا انجام پا لیا، اب ہم باقی ہیں، اب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب انسان کے سامنے حق آ جائے، جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر انسان اس کے بعد اپنی ہی بات پر اڑا رہے، یا اپنی ہی رسم و رواجوں پر اڑا رہے، یا اپنے ہی خاندان کے طریقوں پر اڑا رہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ اڑنا اس کا ضد ہو جاتی ہے، اور یہ ضد پھر اور کیا ہو جاتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور پھر یہ انسان کو کیا، کہاں لے کر جاتا ہے، لعنت کی طرف۔ یعنی یہ دونوں آیتیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے یہ جاننے کے لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حق جان کر بھی پھر اس کے اوپر عمل نہ، جو یہ، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ایسا فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کو نہ کرے، تو یہ کیا ہے، اس کے لیے لعنت کا سبب ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی ہم نے قرآن میں ابھی تک تعلیمات پڑھی ہیں، جو جو کچھ بھی ہمارے لیے احکام آئے ہیں، ان کو پلیز ایسا نہیں کہ بس پڑھ لیا ختم، یہ علم ہے، العلم ہے، اللہ تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم پڑھے سارا پورا کر کے کیوں نہیں آئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کریں گے ہم سے کہ جتنا سیکھا تھا، جتنا پڑھا تھا، اس کے اوپر عمل کیا تھا، عمل کی بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے،
ہر روز ایک آیتوں کو کچھ نہ کچھ آیتوں کو ضرور ترجمے کے ساتھ ریوائز کرتے رہا کریں اور سنتے رہا کریں، تاکہ جو پچھلی جتنی تعلیمات ہیں وہ میرے ذہن میں اچھی طرح سے یاد دہانی ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور پھر اگر میں کوئی چیز بھول بھی جاؤں دوبارہ ریپیٹیشن کرنے سے وہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے اور پھر مجھے عمل کرنا بھی آ جائے۔ تو اس کو بار بار سنتے رہنا بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کو سنتے رہنا چاہیے اور عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بار کا سنا ہوا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم بار بار ان آیات کو دہراتے نہ رہیں۔ کیونکہ آج بحیثیت مسلمان ہونے کے آج ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات جو تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس کو تو ہم اپنا لیتے ہیں، لیکن جو باتیں ہمارے مرضی کے، ہمارے ماحول کے، ہمارے طریقے کے خلاف ہوتی ہیں ان کو ہم کوئی غیر اہم سمجھتے ہیں، ان کو ہم ایک کان پہ ڈالتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ جس طرح سے آئینہ انسان کو اپنی شکل دکھاتا ہے اور اس کی شکل کے اوپر اگر کوئی کمی ہے، کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی نشان ہے جو اس کو بدنما بنا رہا ہے، اس داغ دھبے کو بھی دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو قرآن ہے یہ ہمارا آئینہ ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا عکس دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ کیونکہ جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا، انسان یہ مطمئن ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے، جیسے عبادت کر رہی ہوں ٹھیک ہے، جیسے میری نماز ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان قرآن کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اپنے رہن سہن کو دیکھتا ہے، اپنے طریقے، اپنے رویات کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو اپنا آپ، اپنے کمیاں نظر آتی۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ کوئی لوگ اس کمیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، یا دیکھ کر بھی اس سے انجان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ لیکن جو بدلنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں، پھر اس کو بار بار پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ابھی ہم نے کیا دعا سیکھی ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بنا دے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، ومن المتطہرین، اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب یہ میل کچیل ہمارے باہر سے تو چلے گئی، اندر سے بھی جانی چاہیے نا۔ ہاں، اندر میل باقی ہے، اندر کی میل کے لیے کیا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اب اس میل کا احساس کیسے ہوگا؟ جب ہم یہ آئینہ دیکھیں گے۔ یہ آئینہ ہمیں باہری کی نہیں دکھاتا، اندر کا حال بھی بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے، کتنا بغض، کتنی نفرت، کتنی حسد، کتنی غیبت، کتنی بیک بائٹنگ، لوگوں کے ساتھ حسد، لوگوں کے ساتھ ہمارے کیسے طریقے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسے ہیں، ہم کتنا اللہ کے سامنے دل سے جھکتے ہیں، یا پھر کتنا ہم اللہ کے سامنے بس جسم سے جھکے ہوئے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے حکم آتے ہیں وہاں پر اکڑ جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں، ایسا ہی صحیح ہے۔ تو یہ آئینہ جو ہے ہمیں اپنے داغ دھبے، اپنے نقص دکھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں دیکھنا چاہتے یا پھر دیکھ کر انجان ہوتے ہیں، تو پھر یوم الحساب کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے ہم کو ہمارے اعمال دکھائیں گے۔ اگر اس دن کی حسرت سے، اس دن کی شرمندگی سے جو تمام لوگوں کے سامنے ہوگی، اس سے بچنا ہے تو آج دنیا میں ہی اس قرآن کے ذریعے سے اپنا محاسبہ کر لو، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر لو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آیتوں پر غور کرو، ہر آیت پر سوچو، بنی اسرائیل کے واقعے کو بار بار سوچو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دہرایا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی ریپیٹیشن کی ہے، کیوں، کیا تھی ان کے اندر خصلتیں، کہیں وہی خصلتیں میرے اندر تو نہیں، کہیں وہی چیز اللہ مجھے تو ریمائنڈ نہیں کرانا چاہ رہے کہ بار بار مجھے سنوا رہے ہیں، شاید میری کمیاں بھی میرے اندر باقی ہیں، تو میں اس پر غور کروں، کہیں ضد کا شکار، حسد کا شکار، اس کی بات نہیں سنوں گی، یا اس کی بات نہیں سنوں گی، یہ ضد کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اور انا میرے اندر تو نہیں ہے، تکبر میرے اندر تو نہیں ہے۔
اگر ہم نے لا الہ الا اللہ، اگر ہم اللہ کی سچ میں عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے خواہشات کو، اپنے اندر اور باہر کو، دونوں کو اللہ کے آگے جھکانا ہوگا۔ اللہ کے سامنے ہم کو سبمٹ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہے اللہ کا حکم، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور عمل کیا۔